ارے ٹنی، میں نے سنا ہے تیرے پاس بہت سارا بھوجن ہے۔ آج تم تھوڑا سا بھوجن مجھے ادھار دے دے، میں تمہیں کل واپس کر دوں گی۔ آج میرے پتی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہم بھوجن تلاش کرنے کے لیے نہیں جا سکے ہیں۔ ارے رانو کبھی، میں نے تمہیں کل ہی بھوجن دیا تھا، تو روز ہی میرے پاس بھوجن مانگنے کے لیے آ جاتی ہے۔ ہمارے پاس خود بھوجن نہیں ہے، جنگل میں سوکھا پڑا ہے، ابھی تو گرمی بھی نہیں شروع ہوئی، تو ہم بھوجن کہاں سے لائیں گے؟ میں اور میری بیٹی بھوک سے مر جائیں گے۔ تم مٹھو طوطے کے گھر چلی جاؤ، اس کے پاس بھی بھوجن ہے، اور وہ ہے بھی اکیلا، تو میں ضرور بھوجن دے دے گا۔ پھر رانو کبھی وہاں غصے سے چلی جاتی ہے۔ ٹنی کہتی ہے روز مانگنے کے لیے آ جاتی ہے اور پورا دن اپنے گھر پر سوئی پڑی رہتی ہے، بھوجن کی تلاش کے لیے بھی نہیں جاتی ہے۔ ارے ٹنی، میں نے سنا ہے تیرے پاس بہت سارا بھوجن ہے، آج تم تھوڑا سا بھوجن مجھے ادھار دے دے، میں تمہیں کل واپس کر دوں گی۔ آج میرے پتی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہم بھوجن تلاش کرنے کے لیے نہیں جا سکے ہیں۔ ارے رانو کبھی، میں نے تمہیں کل ہی بھوجن دیا تھا، تو روز ہی میرے پاس بھوجن مانگنے کے لیے آ جاتی ہے۔ ہمارے پاس خود بھوجن نہیں ہے، جنگل میں سوکھا پڑا ہے، ابھی تو گرمی بھی نہیں شروع ہوئی، تو ہم بھوجن کہاں سے لائیں گے؟ میں اور میری بیٹی بھوک سے مر جائیں گے۔ تم مٹھو طوطے کے گھر چلی جاؤ، اس کے پاس بھی بھوجن ہے، اور وہ ہے بھی اکیلا، تو میں ضرور بھوجن دے دے گا۔ پھر رانو کبھی وہاں غصے سے چلی جاتی ہے۔ ٹنی کہتی ہے روز مانگنے کے لیے آ جاتی ہے اور پورا دن اپنے گھر پر سوئی پڑی رہتی ہے، بھوجن کی تلاش کے لیے بھی نہیں جاتی ہے۔ پھر رانو کبھی غصے سے گھر آ جاتی ہے اور کالو پر برس پڑتی ہے۔ تم تو سوئے ہی رہنا، سوئے ہی رہنا، اب ٹنی بھی ہمیں بھوجن نہیں دے رہی، اس نے تو آج ایک دانہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تم بس سوئے رہنا، اور کاہل کہیں کے، اٹھو جا کر بھوجن تلاش کر کے لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ کالو اٹھ، اس ٹنی کا بھی کچھ کر، اس نے آج میری بہت بےعزتی کی ہے، میں اس سے اس بےعزتی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ ارے رانو کبھی، تو کیوں اتنا غصہ کر رہی ہے؟ تو اپنا غصہ تھوک، میں اس ٹنی کو ایسا مزہ چکھاؤں گا، دیکھنا وہ پھر کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی۔ میں تو اس کے گھر سے سارا بھوجن بھی چرا کے لے آؤں گا، کھاتی رہے گی پھر وہ دانا۔ اس نے دشت کووں سے پنگا لیا ہے۔ ارے کالو، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر ان دشت کووں نے ٹنی کو لوٹنے کا پروگرام بنانے لگ جاتے ہیں۔ پھر دشت کوا اس الو کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے، ارے الو میاں، آج میں تمہارے لیے ایک آفر لے کر آیا ہوں۔ ارے گاؤں میں ایک ٹنی ہے، بڑی امیر ہے، اس کے پاس بڑا دانا پانی ہے، اور میں کہتا ہوں تو اس کا دانا پانی بھی چرا لے، اور اس کے بعد ہم دونوں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ میں تمہیں اس کا اتا پتہ دے دیتا ہوں، اور پھر ہم مل کر ہی اس دانا پینے کو چرا کر کھائیں گے۔ اگر تمہیں میری یہ آفر منظور ہے تو بات کرو۔ ارے دشت کوے، مجھے تمہاری آفر بالکل قبول ہے، بس تم مجھے اس کا پتہ بتا دو، کہاں رہتی ہے وہ ٹنٹنی؟ ارے دشت کوے، ارے ندی کے کنارے ہی پر اس کا ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہاں ہی پر رہتی ہے وہ، اپنی ایک چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ۔ اس کی بیٹی کے نام کوکو ہے، کوکو کوکو کہتے ہیں سارے جنگل کا پکشی اس کی بیٹی کو، اور اس کے پاس گھر میں بہت سارا بھوجن ہے، بڑے بڑے تھیلے۔ ٹھیک ہے دشت کوے، کل میں آتا ہوں۔ ارے ٹھیک ہے الو، کل میں تیرا ندی پر انتظار کروں گا، تو وہاں پر ہی آ جانا، اور مل کر اس کے گھر پہ ڈاکہ ڈالیں گے۔
कुकू के मामे ने चॉकलेट भेजी है, तुम में से कुकू कौन है? दुष्ट कौवों का बेटा बोल पड़ता है, मैं हूँ कुकू, मैं हूँ कुकू, अंकल चॉकलेट मुझे दे। टुन्नू के बेटे कुकू को समझ आ जाती है। वो कहता है, मेरा तो कोई मामा नहीं। मम्मा कह रही थी जंगल के खतरनाक पक्षी जब बच्चों को पकड़ते हैं उनको टॉफी और चॉकलेट की लालच देते हैं। कुकू तो वहाँ से भाग जाता है और उल्लू उस कालू कौवे के बेटे को पकड़कर जंगल की तरफ उड़ जाता है। वो तो पकड़ने कुकू को आया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था। वो तो कालू कौवे के बच्चे को पकड़कर ले गया। कुकू का बेटा अपनी मम्मा को बताता है और टुनटुनी फौरन कालू कौवे के घर पहुंचती है। अरे दुष्ट कौवो, तुम्हारे बेटे को उल्लू पकड़ कर ले गया है, जल्दी से जाकर उससे छुड़ा लो, नहीं तो उल्लू तुम्हारे बेटे को मार देगा। अरे टुन्नी, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे बेटों को उल्लू क्यों पकड़ेगा हमारे बेटे को? अरे दुष्ट कौवी, रानो कौवी, मैं झूठ नहीं बोल रही, जल्दी करो, वो जंगल की ओर उड़ के ले गया है इसको। मेरा बेटा कुकू नदी पर पानी पीने गया था, उसने खुद देखा है उल्लू आपके बेटे को पकड़कर वहां से उड़ गया है। दुष्ट कौवा समझ गया, अरे ये क्या, उल्लू पागल मेरे बेटे को लेकर उड़ गया। होकर बैठ जा, अभी तेरी माँ टुनटुनी को बुलाता हूँ मैं। इतने में वहाँ रानो कौवी का पति और टुनटुनी आ जाती है। उल्लू उनसे कहता है, अरे कालू, तेरे प्लान के मुताबिक मैंने टुन्नी के बेटे को पकड़ लिया है और ये रहा टुन्नी का बेटा। अब उससे मांगो सारा भोजन और दाना और हम दोनों तकसीम कर लेंगे। अरे उल्लू, क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? अरे टुन्नी तो ये है, ये बेटा तो मेरा है, तुमने मेरे बेटे को पकड़ लाया। अरे कालू, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं सच कह रहा हूँ। उल्लू तो वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी उनकी सारी बात समझ जाती है और वो कालू कौवा टुन्नी से माफ़ी मांगने लग जाता है। अरे टुन्नी, मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हारे बेटे को पकड़ने के लिए उल्लू को भेजा था, लेकिन मेरा ही बेटा पकड़े गया। टुन्नी कुछ नहीं बोलती और वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है और इस तरह रानो कौवी का बेटा और उसका पति बहुत शर्मिंदा होते हैं। पापा, गलती मेरी है, मैंने उल्लू से कहा कि मैं हूँ टुन्नी का बेटा, इसलिए उसने मुझे पकड़ के ले गया। अरे बेटा, तुम हर वक्त काम खराब ही करते हो। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप ही खुद इसमें गिर जाते हैं। तो हमें किसी के लिए बुरा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, हर किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आप लोगों के लिए अच्छी सी अच्छी स्टोरी लेकर आते रहेंगे।